پورا کمرہ، باتھ روم، کمرے کی ایک ایک چیز، ایک ایک دراز، حتیٰ کہ پورا گھر دیکھ لیا تھا، مگر کنگن وہاں ہوتے تو ملتے نا۔ کنگن کھو چکے تھے، بس لمحے بھر کی بات تھی، اور اتنی قیمتی چیز گھر کے اندر سے کھو چکی تھی۔ کہاں اور کس نے لی، یہ سوال سب کے ذہن میں تھا، مگر کوئی بھی پوچھنے یا کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ صبح سے گھر میں صرف گھر کے افراد ہی تھے اور باہر سے کوئی نہیں آیا تھا۔ آنٹی کی حالت دیکھ کر میمونہ نے صبا کو فون کر کے بلایا تھا۔ ہادی شہر سے باہر تھا اور اس کا نمبر کبھی بند آ رہا تھا۔ شاید وہ کسی ایسی جگہ تھا جہاں سگنل وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا۔ کیا مصیبت ہے، کیا شور مچا رکھا ہے، سونے بھی نہیں دیتے ہیں سکون سے۔ پوری رات ٹک ٹاک کی ویڈیوز اور سوشل میڈیا کی نظر کرنے کے بعد ابھی وہ اپنی نیند پوری کر رہا تھا، مگر اس کو حلیہ دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ ابھی نیند سے جاگا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نکسک سے تیار کہیں جانے کو کھڑا تھا اور ابھی شور سن کر نیچے آیا تھا۔ رافی بیٹا، میرے کنگن کہیں کھو گئے ہیں، ابھی مل نہیں رہے ہیں، وہی جو تمہارے دادو کی نشانی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اتنی سی دیر میں کہاں چلے گئے، ابھی تو اتار کر رکھے تھے۔ اور وہ حواس بھاگتگی میں اسے پوری تفصیل بتا گئی تھی۔ واٹ؟ گھر میں سے کوئی چیز اتنی جلدی کہاں سے جا سکتی ہے؟ باہر سے کوئی آیا نہیں ہوگا؟ سو ان سے پوچھا جو 24 گھنٹے آپ کی ارد گرد رہتے ہیں۔ اس نے پاس کھڑی میمونہ پہ ایک تھیکی نگاہ ڈال کر دادی سے کہا، گویا ان کے دل میں شک کا بیج بونے کی پہلی کوشش تھی۔ کیا مطلب ہے رافی، تم نے مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ میں کیوں اٹھاؤں گی ان کے کنگن؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ خود پر لگا الزام سن کر میمونہ چپ نہیں رہ سکی تھی۔ وہ آج تک رافی کی ہر بات پر بدتمیزی چپ چاپ برداشت کرتی آئی تھی، مگر یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، جو سچ ہے اور دکھائی دے رہا ہے وہی بتا رہا ہوں۔ اور دادو، کسی غیر پہ اتنا اندھا اعتماد بھی صحیح نہیں ہوتا۔ لیجیے، صبا پھپھو بھی آ گئی ہیں، اب آپ ان سے ہی پوچھ لیجیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط۔ رافی نے لاؤنج میں داخل ہوتی بکھلاتی سی صبا کو دیکھ کر کہا تھا، جو ماں کی حالت کا سن کر دوڑتی چلی آئی تھی۔ کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں کال کی ہے؟ میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یوں ہی دوڑی چلی آئی تھی۔ انایا کو صوفے پر بٹھا کر اس نے ماں کے پاس آتے ہوئے کہا۔ میمونہ نے اسے کال کر کے صرف ماں کی طبیعت کی خرابی کا بتایا تھا، کنگن کی گمشدگی کا نہیں، مگر یہاں آ کر تو ایسے کچھ اور ہی سننے کو مل رہا تھا۔ ویسے رافی کچھ ایسی غلط بھی نہیں کہہ رہا ہے امی، اب چیز گھر سے گم ہوئی ہے تو پہلے شک تو گھر والوں پر ہی جائے گا نا، جو اس وقت موجود تھے۔ رافی، تم ایسا کرو، میرے ساتھ آؤ، ہم پورے گھر کی اور سب کے سامان کی تلاشی لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ صبا نے رافی کی تائید کرتے ہوئے ایک تیز نگاہ میمونہ پر ڈالی تھی۔ اس نگاہ میں کیا کچھ تھا جو منہ کو اندر تک کاٹ گیا تھا، طنز، شک، حقارت۔ یوں بھی صبا دل ہی دل میں اول روز سے میمونہ سے بیر باندھے ہوئی تھی۔ ہوتی ہیں نا کچھ لوگ ایسے جو ہمیشہ ہی کوئین آف دا ٹاؤن رہنا چاہتے ہیں۔ صبا بھی کچھ ایسی ہی فطرت لی ہوئی تھی۔ جب میمونہ کے آنے کے بعد اس کے گھر والوں نے اس پر انحصار کرنا کم کر دیا تو اس کے دل میں میمونہ کے لیے شکر گزاری کے بجائے بال آ گیا، اور آج اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا اس کا بغض کو دل سے نکالنے کا۔ یہ تم دونوں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میمونہ اور ناصر گھر کے بچے ہیں، مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے۔ اتنا بڑا الزام ان پر مت لگاؤ کہ جس کے لیے تم دونوں کو کل پچھتانا پڑے۔ آنٹی نے ان دونوں کو روکنا چاہا، مگر اس وقت ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ میمونہ سفید پردہ چہرے کے لیے ان کے پاس ہی کھڑی تھی، اس کا دل اس لمحے بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ کسی انہونی کے ہونے کا احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا، تنہائی، بے بسی کا احساس اس کے پورے وجود کو گھیرنے لگا تھا، اپنے کردار کی پامالی کا احساس۔ پھپھو، آپ دادو کے پاس رکیے، میں جا کر دیکھتا ہوں، ایک منٹ۔ رافی کو بچوں کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر میمونہ کو جیسے ہوش آیا تھا۔ اب فیصلہ اسے کرنا تھا اور وہ فیصلہ وہ کر چکی تھی۔ ان سب کو وہیں چھوڑ کر وہ کمرے میں چلی آئی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنا سب سامان سمیٹ کر باہر آ گئی تھی۔ یہ میرا سامان ہے، آپ لوگ
دیکھ سکتے ہیں میں جو چیزیں لے کر آئی تھی وہی لے کر جا رہی ہوں. آپ لوگ اب تسلی کر لیں. اس نے اپنے بیگ جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی جس میں ضرورت کی چند چیزیں موجود تھیں وہ سامنے لے کر ٹیبل پر رکھ دی تھی. صبا نے فوراً ہی اٹھ کر اس کے سامنے اب باہر ٹیبل پر الٹ دیا تھا. صبا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہادی کو پتہ لگ گئے گا تو وہ بہت غصہ ہوگا. میمونہ ایسی نہیں ہے. آنٹی نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی تھی مگر اس لمحے صبا اور رافی کسی کی نہیں سن رہے تھے. سارا سامان کھنگالنے کے بعد بھی ان میں کنگن نہیں تھے. وہاں ہوتے تو ملتے. اتنی آسانی سے یہ جگہ تھوڑی چھپائی ہوگی. پھپھو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے باہر جا کر کسی کو دے دیے ہوں. رافی نے ٹیبل پر بکھرے سامان کی نگاہ دیکھ کر کہا تھا. سب کچھ ہی اس کی توقع سے بڑھ کر ہو رہا تھا. اسے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. رافی اگر مجھے یہی سب کرنا ہوتا نا تو میرے پاس کئی اور موقع تھے جہاں میں اپنی اصلیت دکھا سکتی تھی. میں غریب ضرور ہوں مگر چور نہیں ہوں. آنٹی آپ کی محبتوں کو اور ڈاکٹر ہادی کے احسان کو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی ہوں مگر اب میں یہاں نہیں رہ سکتی. ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اس نے مختصر سا سامان سمیٹا اور روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس کی عزت النفس اب ہرگز گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ خود پر لگا چوری کا الزام لے کر بھی اس گھر میں رہے اور ہادی کے آنے کا انتظار کرے. اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا. میمونہ باجی ایسے نہیں ہے. رافی بھائی آپ نے ان کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. صبا باجی دور کھڑے سب تماشا دیکھنا ناصر میمونہ کے جانے کے بعد خود کو یہ کہنے سے روک نہیں پایا. ہاں بی بی جاؤ یہاں سے. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہی سب ہوگا. یہ تو میری ماں اور بھائی ہی معصوم ہیں جو تمہاری معصوم شکل سے دھوکہ کھا گئے. اپنی پیچھے میمونہ نے صبا کی آواز بہت واضح سنی تھی. جھلکتی آنکھوں اور من بھر کے ہوتے قدموں سے جب اس نے گیٹ سے باہر قدم رکھا تو اسے لگا کہ جیسے وہ چھاؤں سے نکل کر کڑی دھوپ میں آ گئی ہے. وہ کہاں جائے گی نہیں جانتی تھی مگر یہ طے تھا کہ وہ اس شہر میں نہیں رہے گی. بھری ہوئی جیب کے ساتھ وہ جیولر شاپ سے نکلا تھا تو بڑا سرشار تھا. بھری ہوئی جیب اور بھرا ہوا پیٹ انسان کو عجیب سی سرشاری میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ بھی اس لمحے کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا. اس نے جیسے سوچا تھا سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوا بلکہ اس کی توقع سے بھی زیادہ اچھا. اسے تو زیادہ کچھ کرنا بھی نہیں پڑا. کیا ہوا کام ہوا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کچھ دور کھڑی گاڑی میں جب رافی آ کر بیٹھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سمیر نے اس سے پوچھا. ہو گیا کام اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا؟ رافی نے مسکرا کر اطمینان سے اسے جواب دیا اور مڑ کر گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا. کتنے پیسے ملے؟ سمیر نے گاڑی سٹارٹ کی. 4 لاکھ. رافی نے تفخر سے جیب تھپتھپائی تھی. واہ شہزادے تو نے تو بڑا ہاتھ مار لیا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اس طرح سے ایک تیر سے 2 شکار کر لو گے. دیکھ لو نا وہی ہوا. سمیر کی بات نے رافی کے اندر ایک تفاخر سا بھر دیا تھا. دل میں اگر کوئی تھوڑا بہت گلٹ تھا بھی تو وہ جاتا رہا تھا. اب ایک کام کر دیکھ مجھے غلط نہ سمجھنا. یہ پہلے تو گھر لے جا. خواہ میں کسی کو شک ہو جائے گا. میرے پاس رکھوا دے. جب ضرورت ہو لے لینا. سمیر نے ایک نگاہ رافی کے چہرے پر ڈال کر اس کے تاثر کو جانچنا چاہا. ہاں سچ کہوں تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا. ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اسے استعمال میں لے آؤں گا. جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں کو جھٹ سے اور صحیح. رافی نے بنا کسی تعامل کے سمیر کی بات مانی اور یہ انہی کے کنگنوں کو بیچ کر حاصل کی جانے والی رقم تھی جس کی چوری کا الزام اس نے میمونہ پر لگا کر اسے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا. اب اتنی جلدی وہ یہ رقم گھر لے جا کر رسک نہیں لینا چاہتا تھا اور یہ سارا مشورہ اور سمیر نے ہی دیا تھا. رافی نے ساری رقم اس کے حوالے کر دی جسے اس کے سامنے سمیر نے رافی کی امانت کے طور پر اپنے اکاؤنٹ میں رکھوا دیا تھا. رافی کو اس پر اندھا اعتماد تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی کسی پر کیا جانے والا اندھا اعتماد انسان کو لے ڈوبتا ہے. اچھا رافی ایک کام اور ہے تجھ سے. سمیر نے بینک سے نکل کر واپس آ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رافی سے بولا. ہاں بول نا یار پوچھ کیوں رہا ہے؟ وہ لائبہ ہے نا یاد ہے نا تجھے؟
سمیر نے موڑ کاٹتے ہوئے رافی کی طرف ذرا سا دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں یاد ہے، کیوں، کیا ہوا؟ لائبہ سے ان کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی جہاں وہ لوگ سمیر کے ساتھ گئے تھے۔ وہ بھی ان کی طرح سوشل میڈیا کی شوقین تھے اور اس کے لیے بھی خاصے فینس تھے ٹک ٹاک پہ، اس لیے ان کی دوستی ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی اور اب وہ ان کے گروپ کا حصہ تھے۔ اسے بلایا ہے میں اس کے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس پہ، تو بھی تیار ہے نا؟ سنڈے کا پلان ہے، چلیں گے، ذرا شوگر میلہ لگائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی پک کر لینا۔ رافی نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کی تھی، دوستوں کی گیدرنگ وہ کبھی مس نہیں کرتا تھا۔ میمونہ تم یہاں کیسے؟ دروازہ کھولا تو سامنے میمونہ کو کھڑا دیکھ کر نفیسہ خالہ حیران کم پریشان زیادہ ہو گئی تھی۔ آؤ آؤ، اندر آ جاؤ۔ اس کے چہرے پہ پہلی تھکن کو دیکھ کر وہ مزید کوئی اور سوال کیے بنا اسے اندر لے آئی۔ اس نے اندر آتے ہوئے ایک نگاہ اپنے چاروں طرف ڈالی، پھر آنا سا 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر، دروازے سے اندر آ کر چھوٹا سا صحن جس کے ایک کونے میں کچن اور دوسرے ذرا فاصلے پہ باتھ روم تھا، سامنے برآمدے کے نام پر ایک چارپائی، جتنی جگہ وہ سامنے 2 کمرے، صحن کے ایک کونے میں اوپر کو جاتی تھی سیڑھیاں جو یقیناً چھت کی تھی، بس یہ تھا خالہ کا کل گھر۔ وہ تھکے تھکے قدمیں اٹھاتی ان کے ساتھ اندر کمرے میں چلی آئی، جہاں ایک کونے میں رکھی چارپائی پہ ان کی بوڑھی بیمار ساس بیٹھی تھی۔ بیٹھ جاؤ میمونہ، خالہ کے اشارے کرنے پر وہ کمرے میں رکھی واحد چارپائی کی پانتیوں پر بیٹھ گئی۔ باقی کمرے میں بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہ تھی، دوسرے کونے میں فرش پہ پلاسٹک کی شیٹ سے بچھی ہوئی تھی، شاید وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوں گے۔ میمونہ کے منہ سے یہ سن کر وہ یہاں رہنے کے ارادے سے آئی ہے؟ خالہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ بھی مجبور تھی، یہاں نہ آتی تو اور کہاں جاتی؟ اتنے بڑے شہر میں لوگوں کا ازدحام اس سے نگلنے کو تیار تھا، مگر رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کتنے دنوں کے لیے آئی ہو؟ کتنے ہی لمحے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ کتنی ہی مجبور سہی، مگر جوان لڑکی کو باہر سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتی تھی نا۔ خالہ ابھی نہیں پتا، لیکن جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اپنی عزت نفس پہ پاؤں رکھ کر کسی سے بھیک مانگنے کا احساس آج میمونہ کو ہوا تھا۔ اس نے خالہ کو یہ بتایا تھا کہ اس کی نوکری کسی وجہ سے ختم ہو گئی، اس لیے وہ یہاں چلی آئی۔ باقی ساری حقیقت اس نے خالہ کو نہیں بتائی تھی۔ ایک اڑی کون ہے نفیسہ؟ خالہ کی ساس نے اپنی نحیف سی آواز میں پوچھا۔ وہ میمونہ کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، اسی لیے اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ خالہ ان کے نزدیک آ کر انہیں میمونہ کے بارے میں بتانے لگیں، شاید وہ اونچا سنتی تھی۔ نفیسہ کہاں ہے؟ آج کھانا ملے گا یا بھوکا چلا جاؤں؟ باہر صحن سے خالو کی آواز آئی، وہ شاید دوپہر کا کھانا کھانے آئے تھے۔ خالہ ان کی آواز سن کر دوڑ کر باہر گئیں۔ وہ شوہر کی سخت مزاجی سے بہت گھبرائی تھیں۔ ان کے 7 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ خالو ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے اور بڑی 2 بیٹیاں اور بڑا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی وہیں کام کرتے تھے۔ بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں، مگر ابھی کوئی سبب نہ بنا تھا۔ اس گھر میں سبھی کچھ نہ کچھ کر کے اپنا خرچ چلاتے تھے۔ خالہ بھی گھر پر رہ کر چادریں اور لیاف کور وغیرہ سیکھ کر گھر چلانے میں حتی الامکان اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتی تھیں۔ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں کیونکہ گھر پر رہ کر بوڑھی ساس اور چھوٹے بچوں کو دیکھنا ہوتا تھا۔ کچھ خود بھی سخت اور کنجوس فطرت کے مالک تھے، اسی لیے ہمیشہ رشتہ داریوں سے دور ہی رہتے تھے۔ کیا کوئی آیا ہوا ہے اندر؟ ان کے سامنے کھانا رکھا تو پوچھ بیٹھے تھے۔ نہیں وہ، ہاں سیدھے بات کرو مجھ سے، ہاں یا نہیں، یا نخرے میرے سامنے مت دکھایا کرو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑنے والا واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ میمونہ آئی ہے، عالیہ آپا کی بیٹی، انہوں نے ڈرتے بتایا۔ میمونہ تمہاری بہن کی بیٹی، وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ ان کے چہرے پہ سخت ناگواری تھی، یہ بن بلائے مہمان انہیں سخت برے لگتے تھے۔ خواہ کا خرچہ، اس کی نوکری چلی گئی ہے اور رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، تو کہاں جاتی بیچاری، اس لیے یہاں آ گئی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تو کیا ہمیشہ کے لیے آ گئی ہے؟ انہوں نے کھانے سے پہلے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، آپ کھانا تو کھائیں۔ انہوں نے گڑبڑا کر کھانا واپس ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ تو ابھی وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنے دنوں کے لیے آئی ہے۔ دیکھو میری بات سنو، حالات جانتی ہو نا کیا ہے، اس مہنگائی کے دور میں تم لوگوں کے پیٹ کے 2 سگ بڑی مشکل سے بھر رہا ہوں۔
اپنی جوان بیٹیاں بوجھ کی طرح میرے سر پر دھری ہیں۔ بیٹا ابھی الگ جوان ہو گیا ہے، ایسے میں یہ اضافی خرچ میں نہیں اٹھا سکتا۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ سمجھا دینا اپنی بھانجی کو، اس ٹھکانے کو عارضی ہی سمجھے، مستقل ڈیرا نہ جمائے۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر بڑبڑاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اندر بیٹھی میمونہ نے ان کا حرف بحرف سنا تھا۔ نفیسہ خالہ وہیں صحن میں رکھی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھی اپنے لب کچل رہی تھیں۔ وہ بامشکل اپنے آنسو پی رہی تھیں۔ کہنے کو یہ ان کا گھر تھا، مگر کیسی مجبور تھیں کہ کسی کو اپنی مرضی سے یہاں ٹھہرا بھی نہیں سکتی تھیں۔ ساری زندگی گزر گئی اپنوں کو ترستے دل کو مارتے ہوئے۔ خالہ میمونہ نے آ کر ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ارے تم کیوں باہر آ گئی؟ میں آ ہی رہی تھی نا اندر۔ آنسو پی کر انہوں نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ وہ میمونہ کو یہاں سے جانے کو نہیں کہیں گی، انہوں نے یہ سوچ لیا تھا۔ بچی ایک آس سے ان کے پاس آئی تھی اور وہ اسے جانے کو کہہ دیا نہیں، وہ کچھ نہ کچھ کرے گی، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا۔ خالہ آپ پریشان نہ ہوں، میں جلد ہی کوئی انتظام کر لوں گی، بس چند دنوں کی بات ہے۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ کو میری وجہ سے یہ سب سننا پڑا۔ میمونہ نے اس وقت ان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دی تھی، کیونکہ حقیقتاً وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہیں اور کیسے بندوبست کرے گی۔ میرے بچے تم پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، مگر بیٹا تم میری طرف سے اپنا دل میلا مت کرنا۔ حالات تمہارے سامنے ہیں، میں بھی مجبور ہوں اور تمہارے خالو بھی دل کے برے نہیں ہیں۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، آگے اللہ مالک ہے۔ انہوں نے میمونہ کے ماتھے پہ پیار کیا تو میمونہ کو اس لمحے ان کے لمس سے ماں کی خوشبو آئی تھی، اور وہ بھی بالکل اسی طرح پیار کیا کرتی تھیں۔ ماں کی یاد میمونہ کی آنکھوں میں آنسو بھر کے آئی تھی۔ اچھا جاؤ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میمونہ کے اس بات میں سر ہلانے پہ وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ میمونہ کتنے ہی لمحے وہ خاموشی سے کھڑی رہی تھی۔ اس لمحے اسے کسی اپنے کی کسی ایسے کاندھے کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جس پر سر رکھ کر وہ رو سکے، اپنے اندر کا غبار نکال سکے۔ جانے کیوں اس سمے ایک مہربان چہرہ نگاہوں کے سامنے لہرایا تھا، مگر میمونہ سر جھٹک کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔